عوام اداروں سے کہہ رہے ہیں ملک کو چوروں سے بچا لو، ایسا نہ ہو گیم ہاتھ سے نکل جائے، پھر چاہو گے بھی تو نہ روک سکو گے۔ عمران خان کا پریڈ گراؤنڈ میں عوام کے سونامی سے خطاب، کہا پوچھتا ہوں کیا کرپشن کے خلاف میں نے تنہا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں چوروں کو بٹھائیں گے تو ملک تباہ ہوگا؟ نیوٹرل سے بھی اللہ پوچھے گا کیسے ان چوروں کو قوم پر مسلط ہونے دیا۔ لوگوں کو خوف میں ڈال کر چوروں کو مسلط کریں گے تو غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ پاکستانی قوم ہے، خوف کے خلاف میدان میں آئے گی۔ قوم خوف کا بت توڑ چکی ہے، قوم اب پیچھے نہیں ہٹنے لگی۔ یہ قوم غصے میں آ گئی تو کچھ نہیں بچے گا۔ حکومت کے لوگوں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج اور اپنی عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ چیری بلاسم سن لو، آصف زرداری ملک کی بیماری سن لو، فضل الرحمان ڈیزل سن لو، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں۔ پریڈ گراؤنڈ جیسے میں عمران خان کی سیاسی مخالفین کو للکار، کہا چیری بلاسم، آصف علی زرداری بیماری اور فضل الرحمان ڈیزل سن لو، پوری قوم کا آج ایک ہی نعرہ ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ عمران خان نے کہا کہ عوام مہنگائی کی دلدل میں پھنس رہی ہے، ان لوگوں نے نیب قانون میں ترامیم کر کے 11 ارب لوٹا پیسہ معاف کیا، شہباز شریف پر 1600 ارب کے کیسز ہیں اور وہ وزیر اعظم بن گیا، آج چھوٹے چور جیلوں میں ہیں اور بڑے چور ہم پر مسلط ہیں۔ آصف علی زرداری نے حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کو پیغام دیا، مجھے فوج سے بچا لو، قوم کو دن دہاڑے لوٹا جا رہا ہے، کیا عدلیہ کو سو موٹو نہیں لینا چاہیے تھا؟ آخرت میں سب سے سوالات ہوں گے، سب سے پوچھا جائے گا۔ تحریک انصاف کا پاور شو، پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کھچا کھچ بھر گیا، پنڈال میں عوام کا سمندر امڑ آیا، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت، جوش و خروش دیدنی رہا۔ عمران خان ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچے، عمران خان کے کنٹینر پر غلامی نامنظور، چوروں کو ریلیف، عوام کو تکلیف کے نعرے درج تھے۔ کراچی سے آزاد کشمیر تک امپورٹڈ حکومت اور غلامی نامنظور کے نعروں کی گونج، مختلف شہروں سے قافلے پریڈ گراؤنڈ پہنچے، قومی اور پارٹی پرچموں کی بہار، شرکاء کا حقیقی آزادی کی تحریک میں عمران خان کا ساتھ نبھانے کا عزم۔ اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ جلدی الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، یہ نہیں چلا سکتے ملک کو۔ عمران خان کی قیادت نے انقلاب برپا کر دیا، شیخ رشید نے خطاب میں کہا کہ مقتدر حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری اسی میں ہے، جلد الیکشن کا اعلان کیا جائے، مسلط حکمران ملک نہیں چلا سکتے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ عمران خان نے تو مہنگائی کم کر دی، IMF کو آنکھیں دکھائیں، آج مہنگائی کے خلاف جیسے ملک نکلا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ شیری مزاری نے کہا کہ چوروں کا ٹولہ NRO 2 لینے کے لیے حکومت میں آیا ہے، سازشیوں نے 3 ماہ میں ملک برباد کر دیا، آج قوم ایک طرف اور ریاست دوسری طرف ہے، آج کے دور میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ ملک بھر میں عمران خان کا خطاب بڑی اسکرینوں پر براہ راست دکھایا گیا، چھوٹے بڑے شہروں میں بڑی اسکرینیں لگائی گئیں، لاہور کے مختلف علاقوں میں بڑی اسکرینوں پر خطاب دکھا گیا۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات والے حلقوں میں بھی عوام جمع ہوئے، کراچی، فیصل آباد، پشاور، ملتان، سیالکوٹ اور سکھر سمیت مختلف شہروں میں کپتان کا لائیو خطاب دکھایا گیا۔ کراچی میں پولیس نے CVU پر بڑی اسکرین لگانے سے روکا، علی زیدی اور پولیس میں تلخ کلامی اور دھکم پیل ہوئی۔ راولپنڈی میں راجہ بشارت کی قیادت میں ریلی کو روکا گیا، حکومت نے PTI قافلے روکنے کے لیے ٹرکوں کو ایکسپریس وے پر آنے کی اجازت دے دی، ٹریفک جام ہو گیا۔ PTI رہنما کمل شوذب نے ویڈیو شیئر کر دی۔ خواتین اور بچوں پر شیلنگ کرانے والے رانا ثناء اللہ کی ایک بار پھر PTI کو دھمکی، کہا PTI کا گلہ تھا کہ ایکسپائرڈ شیل فائر کیے گئے، اب ضرورت محسوس ہوئی تو فریش اور مؤثر شیل استعمال کیے جائیں گے، اب کوئی اسلام آباد کا گھیراؤ نہیں کر سکتا، ڈی چوک پر پہنچنے کی دھمکیوں والا صفحہ پھٹ چکا ہے، تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں، صرف ایک جماعت فساد پر بضد ہے، اب $1 ارب کے لیے IMF تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔
ہم نے الیکشن کی جانب جانا چاہا مگر معاشی حالات نے اجازت نہیں دی. ملک کو نگراں سیٹ اپ کے حوالے کرتے تو ڈیفالٹ کی طرف جاتا جس سے افراتفری پھیلتی. عمران خان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کے نرالے انداز. سوات سے نوجوان ارطغرل ڈرامے کے کرداروں کا روپ دھار کرائے. اسلام آباد کا گولڈ مین بھی جلسے میں پہنچا. پارا چنار کا معذور صدام بھی حقیقی آزادی کے جذبے سے سرشار. تمام مشکلات کے باوجود تحریک میں اپنا حصہ ڈالنے آیا. شہباز حکومت کے خلاف لندن میں بھی پاکستانیوں کا احتجاج. مظاہرین کی ہائیڈ پارک سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تک ریلی. شرکاء کے مہنگائی اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف نعرے. مہنگائی کی شرح 14 سال کی بلند ترین سطح پر. ادارہ شماریات نے بتایا جون میں مہنگائی کی شرح 21.3% رہی. شہری علاقوں میں شرح 19.8%، دیہات میں 23.6% ریکارڈ. سب سے زیادہ پیاز 2.25% مہنگا ہوا. ٹماٹر کی قیمت میں تقریباً 150. خوردنی تیل گھی کی قیمت 88% بڑھی. دال مسور 74، دال چنا 65، پھل 41، چکن 34% مہنگے ہوئے. سبزیاں 27% مہنگی ہوئیں. پیٹرول کی قیمت میں 99.44%، جبکہ بجلی کے نرخ 35% بڑھ گئے. مہنگائی سے پریشان رکشہ ڈرائیور سسک کر رو پڑا. کہتا ہے آٹا، گھی، دالیں، چاول سب کی قیمت آسمان پر ہے. جینا مشکل ہو کر رہ گیا ہے. بڑی پریشانی کا عالم ہے. سمجھ نہیں آتا جائیں تو جائیں کہاں. معیشت موجودہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں. مہنگائی سے غریب اور متوسط طبقہ پس رہا ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت میں سی پی آئی 11% اور ایس پی آئی 25% تھی. شہباز حکومت میں سی پی آئی 21.3 اور ایس پی آئی 32% تک پہنچ گئی ہے. یہی سب کرنا تھا تو ہماری حکومت گرائی کیوں گئی؟ کامیاب پاکستان، کامیاب جوان اور میرا پاکستان میرا گھر پروگرام بھی بند کر دیا گیا ہے. گیس 350% اور بجلی 75% بڑھے گی. مسلسل لوڈ شیڈنگ سے عوام کی زندگی جہنم بنا دی گئی ہے. کراچی میں بادلوں کے ڈیرے. شہر قائد میں آج سے مانسون کی پہلی اسپیل کی پیشن گوئی. برسات سے پہلی تیز ہواؤں چلنے کی بھی توقع. منگل کی دوپہر تک وقفے وقفے سے تیز بارش کا امکان. بلوچستان اور اندرونی سندھ میں بھی مختلف شہروں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی. کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، میرپور خاص، عمر کوٹ اور دادو میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. پنجاب میں ضمنی انتخابات کا مشن. مریم نواز میدان میں آ گئیں. کہتی ہیں عمران خان کی وعدہ خلافی کے باعث آئی ایم ایف پاکستان کی ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے. فتنہ خان نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کا پورا انتظام کیا ہوا ہے. نواز شریف اور شہباز شریف قوم کو بحرانوں سے نکالیں گے. مریم نے لوٹوں کی نئی تعریف بھی بتا دی. کہا لوٹا وہ ہوتا ہے جو اپوزیشن چھوڑ کر حکومت میں آئے، وہ نہیں ہوتا جو حکومت چھوڑ کر اپوزیشن میں آئے. مریم نواز کے خطاب کے دوران مائک بند ہو گیا. تقریر روکنی پڑی. پوچھنے پر ایک شخص نے بتایا میم وہ پیچھے بندے کو کرنٹ لگ گیا ہے. مریم نواز نے جواب دیا مائک تو چلاؤ. یہ بند ہو گیا. مائک بند ہو گیا. سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا. 10 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا وزیر اعلیٰ کا انتخاب 22 جولائی کو شام 4 بجے پنجاب اسمبلی کی عمارت میں ہوگا. اجلاس ڈپٹی اسپیکر چلائیں گے. پہلے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی. مطلوبہ تعداد پوری نہ ہونے پر نیا الیکشن ہوگا. الیکشن ہونے تک حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ صوبے کا نظام چلائیں گے. مخصوص نشستوں سے متعلق لاہور ہائی کورٹ 1 ہفتے میں فیصلہ جاری کرے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. چیف جسٹس نے ہمارا آپشن مان کر جمہوریت پروان چڑھانے میں پل کا کردار ادا کیا. فیصلے سے شفاف الیکشن کرانے اور دھاندلی روکنے میں بڑی مدد ملے گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں 22 جولائی کو الیکشن ہم ہی جیتیں گے. قاف لیگ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو بھرپور سپورٹ کر رہی ہے. عوام امپورٹڈ حکومت کو رد کرنے کے لیے ووٹ کا حق استعمال کرے.
مولانا فضل الرحمان کی طبیعت خراب، اسپتال داخل۔ ذرائع JUI کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان اسپتال میں چند دن قیام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپتال میں مولانا فضل الرحمان کی عیادت کی، گلدستہ پیش کیا، جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا ایران کا دورہ، ایرانی صدر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق علاقائی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک امور پر تفصیلی بات چیت، دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ جنرل ندیم رضا سے ایرانی وزیر دفاع، چیف آف جنرل سٹاف، ایرانی بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کی بھی ملاقاتیں۔ عمران خان کی سینئر صحافی ایاز امیر پر تشدد کی مذمت، کہا ایاز امیر کو 35 برس سے جانتا ہوں، تنقید کے باوجود ہمیشہ ان کی عزت کی۔ عمران خان نے کہا ایاز امیر نے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، وہ ایک سچے انسان ہیں، ان جیسے لوگوں کو کوئی لفافہ خرید نہیں سکتا۔ ایاز امیر پر حملے کا مقدمہ لاہور کے تھانہ گجر سنگھ میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ، 24 گھنٹے کے دوران کورونا کی بلند ترین 17.06% شرح کراچی میں ریکارڈ، مظفر آباد 6، لاہور 5، اسلام آباد 4، میرپور آزاد کشمیر میں 3، پشاور اور کوئٹہ میں شرح 2% سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 4 مریض انتقال کر گئے، 818 نئے کیس رپورٹ۔ اور دنیا کے بلند ترین سیاح